ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر سود کی قباحت بیان کی ہے۔ اے ایمان والو، اگر سود نہیں چھوڑتے تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سودی کے بارے میں اللہ کا اعلان جنگ ہے کہ جو سود کھا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کر رہا ہے، کوئی جنگ کر رہا ہے۔ اب بتاؤ، جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، تو بتاؤ میرے بھائی، اس کا جرم جو اتنا بڑا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، تو ہار کس کی ہے اور جیت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی جیت ہے اور اس سودی کی ہار ہے۔ تو میرے بھائی، سود کا اتنا سنگین گناہ ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا، اگر سود کے گناہ کو 36 حصوں میں تقسیم کر دو، 35 حصے نکال دو، صرف ایک حصہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ کوئی ہے ایسا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کرنے اور بدکاری کرنے کو تیار ہو؟ کوئی بھی آمادہ نہیں ہوگا۔ تو جب وہ اس طور پر آمادہ نہیں ہو رہے تو بھائی 36 حصے کرنے کا کہا میرے محبوب نے، 35 نکال دو، 36واں حصہ اتنا بڑا جرم ہے، تو 35 حصوں کا لگا لو۔ تو جب ایک حصہ ایک دفعہ زنا کرنا، تو گویا اس کے 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر گویا ہو گئی ہے۔ اور ایک روایت میں کیا آتا ہے، تقریباً 70 حصے کرو تو 70واں جو حصہ بنے گا وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ میرے بھائی، آج ہم سود کی سنگینی کو نہیں سمجھتے، سود کے گناہ کو نہیں سمجھ رہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی سود سے پیسہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سود کو مٹاتا ہوں، سود تمہارے مال کو گراتا ہے، گھٹاتا ہے، اور ویربی الصدقات، اور تمہارے صدقات کو بڑھاتا ہوں، زکوٰۃ کو بڑھاتا ہوں۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، اور سود لیتے ہوئے ہمیں لگ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 21 پارے میں فرمایا کہ فاتح القربہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگو وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود لیتے ہو اور سمجھتے ہو مال بڑھ رہا ہے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کیا کوئی نہیں بڑھ رہی ہے، یہ تمہاری دنیا بھی خسارے میں کر رہا ہے۔ یہ سود کا پیسہ کتنے پیسے کو لے کر ڈوبتا ہے، دنیا بھی خراب کر رہا ہے، کل قیامت کے دن تمہاری جو قیامت ہے، تمہارا حشر، اس کو بھی خراب کر رہی ہے۔ اور وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو مان کر زکوٰۃ ادا کرتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں فاولئک هم المضعفون، یہی تو بڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے راستے میں دو، حلال پیسہ دو، حرام نہیں۔ سود کا پیسہ تم کسی نیک جگہ پر نہیں لگا سکتے، حتیٰ کہ سود کے پیسے کو اپنی ملکیت سے نکالنا لازم اور ضروری ہے، ورنہ اس کا تمہیں گناہ ملے گا اور آخرت بھی تمہاری ضائع ہوگی۔ اس لیے بھائی دوستو، سود جیسے جرم سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ عام طور پہ ہو کیا رہا ہے، اتنا زیادہ سود، ہر کاروبار میں سود چل رہا ہے، بینکوں میں سود، لوگ سود پر پیسہ لے رہے دے رہے، تو میرے بھائی یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، سراسر ظلم ہے، اور یہ امت مسلمہ پر ایک انتہائی قبیح بیماری گویا مسلط ہو چکی سود کی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے، جس قوم کے اندر سود جیسی لعنت اتر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جس قوم کے اندر رشوت اتر آئے، اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کا خوف مسلط کر دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، آج میرے مسلمان کے اندر، اس ہمارے ملکوں کے اندر، اسلامی ممالک، کیا سود کی لعنت اتنی آ چکی ہے کہ تنگ دستی میں انسان مبتلا ہو چکا ہے، اور زبان سے کہتا ہے کہ کھانے کو 2 ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہو۔ آج امت کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح محبوب نے فرمایا، رشوت جب عام ہو جائے گی تو دشمن کا رعب تم پر مسلط کر دیا جائے گا، خوف مسلط کر دیا جائے گا۔ آج میرا مسلمان اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود، اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود کیوں دشمن کے نیچے لگ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر رشوت بھی عام ہو چکی ہے، ہمارے اندر سود بھی عام ہو چکا ہے۔